ایلیکوینٹ ادب کے سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو چیک کریں اور جو آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، جیسے داستان ایمان فروشوں کی، شمشیر بے نیام، انلس کی ناگن، آخری چٹان، اور نیل بہتا رہا، اور ایک پچھکن پیدا ہوا، مارکہ کربلا، فردوس ابلیس، سلطان ٹیپو اعظم، حجاز کی آندھی، سلطان محمد فاتح، دولت عثمانیہ، دمشق کے قید خانے میں۔ اور ضروری اپڈیٹس کے لیے ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکو خان بلاد فلسطین کے شہر یافا کے باہر اپنا عسکری پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ قاہرہ کی جانب بھیجی گئی سفارت کا جواب جب ہلاکو خان کو ملا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے اسی وقت یہ طے کر لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر سلطان ملک المظفر کو سبق سکھائے گا۔ ہلاکو خان کے سفارتی وفد کے قتل کا ارتکاب کر کے بلاد مصر نے اپنی ہلاکت پر مہر ثبت کر دی تھی۔ اس نے فتح کے جشن کو مختصر کرنے کا حکم دیا اور اپنے تمام لشکروں کو بلاد مصر پر حملہ آور ہونے کی تیاری کا حکم دیا۔ وہ بھرپور انداز میں پیش قدمی کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس کے ارمنی، گرجستانی اور صلیبی حلیف اس کے ساتھ تھے۔ ارمنی اور گرجستانی حلیفوں کو بلاد مصر کی بابت کوئی خاص عداوت نہیں تھی۔ وہ ہلاکو خان کا ساتھ دینے پر مجبور تھے، جبکہ صلیبی کئی بار قاہرہ کی حکومت سے زک اٹھا چکے تھے، اس لیے ان کے چہرے ہلاکو خان کے فیصلے پر دمک اٹھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے لے کر اب تک بلاد مصر ہی ایسی طاقت تھی جس نے صلیبی عزائم کی راہ روک رکھی تھی۔ بلاد مصر کی جانب ہلاکو خان کی پیش قدمی کے فیصلے پر صلیبی پر یقین تھے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت قاہرہ کے سقوط کو نہیں بچا سکے گی۔ ہلاکو خان بلاد مصر کی جانب پیش قدمی سے پہلے دیار بکر کی فتح کی خبر سننے کا خواہش مند تھا۔ بلاد شام میں یہ واحد علاقہ تھا جو ابھی تک اس کے قبضے سے باہر تھا۔ دیار بکر پر اس نے کئی فوجی مہمات روانہ کیں، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا۔ 658 عیسوی میں وہ گھڑی آ پہنچی۔ سلطان ملک الکامل کی شہادت اور میاں فارقین کی فتح کی خبر سن کر وہ خوشی کے مارے پھولے نہ سمایا۔ اس نے اسی روز بلاد مصر کی جانب پیش قدمی کا اعلان کر دیا۔ تاتار لشکر تیزی سے کوچ کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ لشکر بلاد مصر کے لیے روانہ ہو جاتا، ہلاکو خان کو یہ اندھونا خبر ملی کہ اس کا بھائی منگولوں کا قائد اعظم منگو خان اپنے لشکروں سمیت چین پر لشکر کشی کرتے ہوئے دلدلی علاقوں میں پھنس کر ہلاک ہو چکا ہے، اور اس کے رشتہ دار اور منگول سردار منگو خان کے جانشین اور اپنی نئے قائد اعظم کے انتخاب کے لیے قرولتائی کی تقریب کا انعقاد کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ہلاکو خان کو بھی فوری طلب کیا ہے۔ ہلاکو خان اپنے بھائی کی موت کی خبر سن کر جہاں آبدیدہ ہو چکا تھا، وہیں نئی صورتحال نے اسے مقمصے میں ڈال دیا۔ وہ بلاد مصر کی جانب بڑھنے کے لیے تیار کھڑا تھا، مگر سیاسی بساط پر تبدیلی رونما ہو چکی تھی۔ اگر وہ تقریب قرولتائی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سفیروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بلاد مصر روانہ ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ تقریب قرولتائی میں کسی ایسے شخص کے سر پر قائد اعظم کا صحرا باندھ دیا جائے جو ہلاکو خان سے سخت عداوت رکھتا ہو۔ اس کا ذہن بار بار برقائی خان کی جانب بھٹک رہا تھا، کیونکہ برقائی خان ہی وہ واحد قابل اور ہر دل عزیز شخص تھا جس کے انتخاب پر منگولوں میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنی فوری واپسی کا اعلان کر دیا۔ منگول لشکروں کو تو اس پر کوئی اختلاف نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ البتہ سب سے زیادہ تکلیف صلیبی حلیفوں کو پہنچی۔ وہ جو خواب دیکھ رہے تھے وہ ایکائک بکھر گئے تھے۔ اگر ہلاکو خان واپس لوٹ گیا تو مسلمان بہت جلد اپنی بکھری قوت کو مجتمع کر کے تمام علاقوں کا نظام ان سے چھین سکتے تھے۔ انہوں نے مختلف حربوں سے اسے روکنا چاہا۔ اس کے عمرا نے ایسے وقت میں واپسی اختیار کرنے پر مخالفت کی، مگر ہلاکو خان کے دو ٹوک فیصلے پر وہ اپنا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ صلیبی عمرا نے اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے ہلاکو خان کی نصرانی بیوی وغوش خاتون کا سہارا لیا اور اس سے استدعا کی کہ یہ وہ وقت ہے جب نصرانیت پروان چڑھ رہی ہے، اسے اپنے قدم مضبوطی سے جمانے کے لیے بہت قلیل عرصے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں ہلاکو خان کی واپسی مناسب نہیں ہے۔
ابھی تک مسلمانوں کا مکمل صفایا نہیں ہو سکا۔ اگر بلاد مصر کو رونٹ ڈالا جائے تو پھر نصرانیت کو ارض مقدس سے نکالنے کی کسی میں جرأت باقی نہیں رہے گی۔ صلیبی عمرہ نے وخوش خاتون سے اصرار کیا کہ وہ کسی بھی طرح ہلاکو خان کو اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور کرے۔ وخوش خاتون نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بھرپور کوشش کرے گی۔ اسی دن وخوش خاتون نے ہلاکو خان سے بات کی اور اسے یہ یاد دلایا کہ گزشتہ دنوں میں منگو خان کی جانب سے آنے والا فرمان جس میں بلاد مصر کو رون دینے کا حکم تھا اس کی تعمیل نہیں ہو سکی۔ یہ آپ پر فرض ہے کہ اپنے آقا کا حکم بجا لائیں، لہٰذا ہماری یلغار کو رکنا چاہیے۔ آپ خداوند کا نام لے کر بلاد مصر کی جانب بڑھیے۔ ہلاکو خان نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ قرولتائی کی تقریب کو سب باتوں پر مقدم رکھتا ہے، جہاں اس کے بھائی اور رشتہ دار بے تابی سے اس کے منتظر ہیں۔ وخوش خاتون نے یلغار کے لیے ہلاکو خان سے زیادہ بحث نہیں کی۔ ہلاکو خان نے اسی روز پیغام لانے والے قاصد کو یہ پیغام دے کر واپس روانہ کر دیا کہ وہ وطن واپس آ رہا ہے، اس کا انتظار کیا جائے۔ ہلاکو خان کی وطن واپسی کے فیصلے سے بلاد مصر کے حریفوں کے ناپاک ارادوں پر اوس پڑ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ اس بار انہوں نے قتیبغا خان کو ہلاکو خان سے بات کرنے پر مجبور کیا۔ قتیبغا خان دین مسیحی کا خاص پیروکار تھا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف زبردست جذبات رکھتا تھا۔ غیر مسلم مورخین نے اس کی بربریت اور درندگی کے کئی واقعات نقل کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بلاد شام کے کئی اہم شہروں کو قتیبغا خان نے بری طرح پامال اور تاخت و تاراج کیا۔ ہلاکو خان کی نگاہ میں قتیبغا خان کی بڑی منزلت تھی۔ جب قتیبغا خان نے یلغار جاری رکھنے کا اصرار کیا تو ہلاکو خان نے اپنے اندیشوں کو اس پر ظاہر کر دیا، چونکہ تقریب قرولتائی میں کیے جانے والے ہر فیصلے کے سامنے اسے سر خم کرنا پڑے گا، اس لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ قائد اعظم کا عہدہ خود حاصل کرے۔ اس نے برقعی خان کی بابت بھی قیاس آرائی کی کہ اگر اسے قائد اعظم بنا دیا گیا تو وہ ہلاکو خان کو کسی قیمت پر زندہ نہیں رہنے دے گا۔ قتیبغا خان حالات کی نزاکت سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ ہلاکو خان کا واپس لوٹنا بہت ضروری ہے۔ اس نے واپس لوٹ کر صلیبی حلیفوں کی ڈھارس بندھائی کہ ہلاکو خان تقریب قرولتائی سے فراغت پاتے ہی جلد واپس لوٹیں گے اور سب سے پہلے اپنی نامکمل مہم انجام دیں گے۔ صلیبی حلیفوں نے جب قتیبغا خان کے منہ سے وہی جواب سنا تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ چند دن بعد ہلاکو خان نے اپنے لشکروں کو حکم دیا کہ وہ اگلی صبح کوچ کی تیاری کر لیں۔ وہ مختصر راستے اختیار کرتے ہوئے قفقاز کے کنارے کنارے سفر کریں گے اور گھاس کے میدان سوکھنے سے پہلے پہلے وطن واپس پہنچ جائیں گے۔ اس کے لشکروں نے جب اعلان سنا تو وہ بے حد پرجوش دکھائی دیے۔ وہ ایک طویل مدت کے بعد اپنے وطن واپس لوٹ رہے تھے۔ دوسری صبح روانگی سے چند ساعتیں پہلے ہلاکو خان نے قتیبغا خان کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ قتیبغا خان اپنی طلبی پر فوراً چلا آیا۔ ہلاکو خان نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ خاموشی سے مؤدب بیٹھ گیا۔ کچھ توقف کے بعد ہلاکو خان بولا، حالات بے حد مخدوش سمت اختیار کر چکے ہیں۔ میں رات بھر اسی ضمن میں سوچتا رہا ہوں۔ وطن واپسی پر وہ تمام لوگ جو فی الوقت مجبوری کے عالم میں ہمارا ساتھ دینے پر مجبور تھے، وہ اپنی وفاداریاں بدل سکتے ہیں۔ باغی مسلمان بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح انہیں کچھ سکون کی ساعتیں میسر آ جائیں اور وہ اپنی صفیں درست کر لیں، لیکن میں انہیں ایسا کوئی موقع فراہم نہیں کرنا چاہتا۔ لہٰذا میں نے یہ طے کیا ہے کہ تم یہیں ٹھہر کر تمام مقبوضات کی حفاظت کرو۔ قائد اعظم جیسا مناسب سمجھیں، میں ہر ذمہ داری کے لیے تیار ہوں۔ قتیبغا خان نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، میں تمام فوج اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ 1,00,000 سپاہی تمہارے پاس موجود رہیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے حلیفوں کے لشکر الگ ہیں۔ بلاد مصر کی جانب سے ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تم ان کی جانب نہیں بڑھو گے بلکہ ان کی حرکات و سکنات پر پوری طرح نظر رکھو گے۔ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ تمہارے مقابلے پر آ جائیں تو تمہیں مکمل اختیار ہے کہ انہیں بھرپور انداز میں کچل دیا جائے۔ تم میری واپسی تک ارض فلسطین میں ہی رہنا۔ اگر کوئی حلیف سرکشی کی کوشش کرے تو بلا لحاظ اس کی گردن اڑا دینا۔ مجھے قوی امید ہے کہ ان میں سے کوئی تم سے الجھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ہلاکو خان نے اسے مزید ہدایات بھی دیں۔ قتیبغا خان نے تمام مقبوضہ علاقوں کی نگرانی اور حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے قائد کے سامنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر یہ حلف اٹھایا کہ وہ دل و جان سے ان علاقوں کی حفاظت کرے گا اور ہمیشہ ہلاکو خان کا وفادار رہے گا۔ ہلاکو خان نے اسے کچھ دوسرے معاملات کے بارے میں بھی سمجھایا بجھایا۔ اس کے بعد دوپہر کے وقت وہ اپنے عظیم الشان خیمہ گاہ کے ساتھ
صحرائی گوبی کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہلاکو خان کی مراجعت کے بعد بلاد شام و عراق اور بلاد شرقیہ و فلسطین تمام قتیبہ خان کی گرفت میں تھے۔ وہ جہاں ایک قابل اور نڈر سپہ سالار تھا، وہیں شقی القلب انسان بھی تھا۔ اس کی بربریت کے افسانے سارے عالم اسلام میں معروف تھے۔ ہلاکو خان کے روانہ ہونے کے بعد اس نے اپنے قابل منگول سالاروں سے باہم مشورہ کیا اور اپنے تمام لشکروں سمیت یافا کے میدان سے ہٹ کر عین جالوت نامی میدان میں پڑاؤ ڈال دیے۔ یہ مقام فلسطین کے تاریخی شہر ناصرہ کے قریب تھا۔ یہاں پڑاؤ ڈالنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ بلاد مصر پر کسی حد تک روب طاری کیا جا سکے کہ تاتاری لشکر ان سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ شام و عراق پر اپنا مؤثر تسلط بھی برقرار رکھ سکتا تھا۔ جس دن اس کے لشکروں نے عین جالوت میں پڑاؤ ڈالی، اسی دن ایک گھڑ سوار ان سے الگ ہو کر بلاد مصر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، بیبرس خود تھا۔ وہ کئی دن سے متواتر تاتاری لشکر میں موجود تھا۔ وہ تاتاری لشکر کے تمام فیصلے طے ہونے پر اطمینان سے واپس لوٹ گیا۔ بلاد مصر کا سلطان ملک المظفر شاہی دربار میں موجود تھا جب ہلاکو خان کی وطن واپسی کی اطلاع وہاں پہنچی۔ یہ بڑی خوشکن خبر تھی۔ ہلاکو خان کی اچانک واپس روانگی پر عمائدین کے چہرے کھل اٹھے۔ سلطان ملک المظفر کو ایک پل کے لیے یوں لگا جیسے خطرہ ٹل چکا ہے۔ وہ اسی وقت کا منتظر تھا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ خیال پہلے دن سے بیٹھ چکا تھا کہ جیسے چنگیز خان سلطنت خیوا شاہی تک ہی محدود رہا تھا، اسی طرح ہلاکو خان بھی بغداد کی تباہی کے بعد انہی علاقوں میں محدود رہے گا۔ جب ہلاکو خان بلاد فلسطین میں داخل ہوا تو اس کا قیاس ڈولنے لگا، مگر آج ملنے والی خبر نے اس کے یقین کو مستحکم کر دیا۔ اس نے اسی وقت شکرانے کے نوافل ادا کرنے کی نیت باندھ لی۔ عمائدین سلطنت نے اس نئی تبدیلی کے پیش نظر بیبرس کی عسکری تیاری کے بابت دریافت کیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میرے سامنے دو راستے ہیں، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ ایسے حالات میں کیا کیا جائے۔ سلطان ملک المظفر نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ عمائدین و عمرہ اس کی بات سن کر چونک پڑے۔ سلطان محترم، آپ کھل کر بتائیے، ممکن ہے کہ آپ کے خادمین فیصلہ کرنے میں کسی آسانی کا باعث بن جائیں۔ ایک امیر نے مؤدب انداز میں کہا۔ ایک خیال تو یہ ہے کہ میں فی الوقت بلاد مصر تک ہی محدود رہوں اور تاتاریوں سے الجھنے کی کوشش نہ کروں۔ اس طرح ہم کچھ عرصے کے لیے محفوظ رہیں گے۔ ممکن ہے کہ یہ عرصہ دائمی صورت اختیار کر لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہماری عسکری تیاریاں تو مکمل ہیں، ہم آگے بڑھ کر بلاد فلسطین اور بلاد شرقیہ پر بھرپور انداز میں حملہ آور ہوں اور انہیں اپنے دائرہ اختیار میں شامل کر لیں۔ ان علاقوں پر کمزور حاکمین موجود ہیں اور تاتاری بھی۔ ان علاقوں کا اختیار حاصل کرنے کے بعد مستقبل میں جو بھی حادثہ پیش آئے گا اس سے کم از کم بلاد مصر محفوظ رہے گا۔ سلطان ملک المظفر نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ عمائدین و عمرہ کے چہرے اس کی دور اندیشی پر معروف دکھائی دینے لگے۔ سلطان محترم، آپ کی دوسری رائے بے حد معقول ہے، ایک امیر نے ساتھ کیا۔ میرے خیال میں یہ طریقہ مناسب نہیں، فرس الدین اقدائی گھمبیر لہجے میں بولا۔ سب عمائدین چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ سلطان ملک المظفر بھی مستفسرانہ نگاہوں سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ فرس الدین اقدائی قدر توقف سے بولا۔ سلطان محترم، یہ عمل آپ کی سابقہ روش کے خلاف ہے۔ آپ نے ماضی میں ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ آپ کی جانب سے پیش قدمی عمل میں نہ لائی جائے اور تاتاریوں کو بلاد مصر کی جانب متوجہ کیا جائے۔ اب جب کہ ہلاکو خان کی واپسی کی خبر پہنچی ہے تو اب اپنی سلطنت کی وسعت کے پیش نظر سابقہ روش کو تبدیل کر کے پیش قدمی اختیار کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ہلاکو خان سے کچھ بعید نہیں، ممکن ہے کہ یہ واپسی فریب پر مبنی ہو۔ دوسرا، ہلاکو خان تک جب تک یہ خبر پہنچے گی تو کیا وہ پوری قوت سے واپس لوٹ کر بدلہ نہیں لے گا؟ ویسے بھی بلاد شام و شرقیہ کی حالت کچھ بہتر نہیں، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے لیے محفوظ ٹھکانے کے بجائے تباہی و بربادی کے کھنڈرات ثابت ہوں۔ فرس الدین اقدائی کی بات سن کر کمزور دل عمرہ کے چہرے سفید پڑ گئے۔ انہوں نے بھی سلطان ملک المظفر کو متوقع خطرات کے پیش نظر بلاد مصر تک ہی محدود رہنے کا مشورہ دیا۔ فرس الدین اقدائی کی بات سلطان ملک المظفر کے دل پر لگی۔ اس نے فوراً اپنے دوسرے خیال کو دل سے نکال باہر کیا اور پیش قدمی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرس الدین اقدائی درست کہہ رہا ہے، ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ کچھ انتظار کرنا چاہیے۔ میں آج ہی بیبرس کو پیغام بھیجوا دیتا ہوں
کہ وہ اپنی عسکری مشقیں ختم کر کے واپس لوٹ آئے۔ رضاکارانہ سپاہیوں کو بھی شکریہ کے ساتھ ان کے گھروں میں بھیج دیا جائے۔ سلطان ملک المظفر نے آنن فانن اپنا فیصلہ سنا دیا۔ عمائدین و عمرہ کے چہرے اس فیصلے پر مطمئن دکھائی دیے۔ سلطان ملک المظفر باطنی طور پر بیبرس کی عسکری قوت دیکھ کر خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیبرس جیسا معمولی سالار اتنا بڑا لشکر تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ نہایت سنہری موقع تھا کہ بیبرس کی عسکری قوت کو کسی مشکل کے بغیر تنکا تنکا کر دیا جائے۔ جب سلطان ملک المظفر نے دربار برخاست کرنے کا ارادہ کیا تو ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر تعظیم دی اور اپنے انعام کے لیے داد رسی کی۔ سلطان ملک المظفر نے چونک کر اسے دیکھا تو مسکرا کر اسے 1000 درہم عطا کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ وہ سپاہی ہی ہلاکو خان کی مراجعت کی خبر لایا تھا۔ سپاہی اپنا انعام وصول کرنے کے بعد دربار سے باہر نکلا اور استبل میں موجود اپنے گھوڑے کی لگام تھامی اور اطمینان سے چلتا ہوا قاہرہ سے باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے جلیبہ سامی کی جانب بڑھ رہا تھا، جہاں اسلامی لشکر کوچ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہ سپاہی کوئی اور نہیں بیبرس خود تھا، جو کہ مخبر کا بھیس بدل کر دربار میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ ہلاکو خان کی مراجعت کے بعد سلطان ملک المظفر کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے۔ مطیع الدین نے اس عجیب اجنبی کو شنگ خان سے تعبیر کیا اور اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس نے اپنے باپ نور الدین کے سامنے برقائی خان سے ہونے والی بات چیت کا خلاصہ رکھ دیا۔ نور الدین خاموشی سے بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو نور الدین دھیمے انداز میں گویا ہوا، بیٹا، میں حکمرانوں سے زیادہ قریبی تعلقات کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ ان کے خاص دوست کسی بھی وقت ان کے مزاج کی بھینٹ چڑھ جایا کرتے ہیں۔ اب جب تم اس کام کے لیے حامی بھر چکے ہو تو میں تمہیں عہد چکنے کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ تمہیں فدائیوں کے پاس بھیجنے کو میرا دل تو نہیں چاہ رہا۔ بہرکیف تم پوری طرح ہوشیار رہنا۔ تم فدائیوں کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا کہ جس سے وہ بھڑک اٹھیں۔ مطیع الدین نے اپنے باپ کی ڈھارس بندھائی اور یقین دہانی کرائی کہ وہ حالات کے مطابق بہتر فیصلہ کرے گا۔ نور الدین اپنے بیٹے کے بارے میں ساری رات پریشان رہا اور چپکے چپکے اپنے رب کے حضور اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ دوسری صبح برقائی خان کی جانب سے مطیع الدین کے پاس ضروری نوعیت کا سامان پہنچا دیا گیا۔ مطیع الدین نے رات کو ہی اپنا سامان وغیرہ باندھ لیا تھا۔ وہ برقائی خان کی جانب سے بھیجے گئے سامان کا معائنہ کرنے کے بعد دوپہر کے وقت سرائے سے نکلنے والے ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کا بوڑھا باپ حسرت بھری نگاہوں سے قافلے کو جاتے دیکھتا رہا۔ اس قافلے کی منزل سمرقند تھی، جہاں سے اسے عجم کی جانب روانہ ہونا تھا۔ مطیع الدین کی منزل چونکہ کوہستان تھی، اسے سمرقند سے وادی قاف کی جانب بڑھنا تھا، اس لیے وہ قافلے سے الگ ہو کر مختلف لائحہ عمل ترتیب دیتا۔ مطیع الدین خاموشی سے قافلے والوں کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ جہاں وہ پڑاؤ ڈالتے وہ وہیں رک جاتا۔ مطیع الدین کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ سرائے کی جانب سے زیریں ترکستان کی جانب روانہ ہوا تھا۔ اردوئے زریں، صحرائے گوبی اور بالائی ترکستان کے علاقوں میں وہ کئی بار سفر کر چکا تھا۔ یہ تجربہ اس کے لیے نیا تھا۔ وہ تمام راستوں کو ذہن نشین کرتا رہا۔ زیادہ قیاس یہی تھا کہ واپسی پر سرائے کے لیے اگر کوئی قافلہ نہ ملے تو بجائے اس کے وہ انتظار میں وہیں پڑا رہے، وہ آسانی سے واپس لوٹ سکے۔ تیسری منزل پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد قافلے کے زریں خیل منگول امیر نے مطیع الدین کو باخبر کیا کہ سمرقند اب زیادہ دور نہیں۔ باتوں باتوں میں مطیع الدین نے اس سے وادی قاف کے بارے میں دریافت کیا تو وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وادی قاف ایلخانی سلطنت کا حصہ تھی۔ مطیع الدین کی دلچسپی نے اسے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا۔ مطیع الدین اس کی صورت سے حقیقت بھانپ گیا۔ اس نے باتوں کا رخ ایسا گھمایا کہ منگول امیر کے دل میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات مٹ گئے۔ مطیع الدین کو اس تجربے سے احساس ہو گیا کہ زریں خیل منگول ایلخانی منگولوں کو اچھا نہیں سمجھتے اور ان کے دل میں ان کے لیے کسی قدر نفرت بھی موجود ہے، لہٰذا وہ محتاط ہو گیا۔ سمرقند پہنچ کر اس نے اپنے سامان کی فروخت کے لیے بازار کا رخ کیا۔ تجارت کے رموز سے وہ زیادہ واقف نہیں تھا، اس لیے اسے کئی جگہ پریشانی اٹھانا پڑی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد کا باریک بینی سے جائزہ لیا، مگر وہ کسی ایسے فرد کو تلاش کرنے میں ناکام رہا جس پر شبہ کیا جا سکتا کہ وہ اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ شام کو جب وہ قافلے کے پڑاؤ میں لوٹا تو قافلے کا امیر اس کے پاس چلا آیا۔
مطیع الدین نے اس کی آمد کا مسکراہٹ سے استقبال کیا۔ اس کا چہرہ کسی الجھن کا شکار دکھائی دے رہا تھا۔ مطیع الدین اس کی کیفیت پر چونک پڑا۔ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کس مقصد کے پیش نظر قافلے کے ساتھ یہاں آئے ہو، مگر یہ بات طے ہے کہ تم تجارت کے معاملے کی ابجد تک نہیں جانتے۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ مطیع الدین کھٹک گیا۔ تمہارا چہرہ بول رہا ہے کہ تم میری بات بخوبی سمجھ چکے ہو۔ وہ گہری نگاہ ڈالتا ہوا بولا، برادرم، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تجارت کے لیے ہی اپنے گھر سے یہاں پہنچا ہوں۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ مجھے ابھی تجارت کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے۔ ویسے بھی تجارت کے لیے یہ میری زندگی کا پہلا سفر ہے۔ مطیع الدین ہنستے ہوئے بولا، مجھے کئی جگہ سے تمہارے انداز و اطوار پر شکایت ملی ہے۔ اگر تم پہلی بار تجارت کے لیے نکلے تھے تو تمہیں مجھے صاف بتا دینا چاہیے تھا تاکہ میں تمہارے ساتھ کسی غلام کو بھیج دیتا۔ میں تمہارے مخلصانہ جذبات کا مشکور ہوں، مگر میری فطرت بڑی عجیب ہے۔ میں اول تو کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس کے بارے میں مجھے خاص معلومات حاصل نہ ہوں، اور جب ہاتھ ڈال دیتا ہوں تو اس میں فائدہ یا نقصان نہیں دیکھتا۔ مطیع الدین نے اسے آگاہ کیا، اگر تم واقعی سنجیدگی سے تجارت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے یہ اطوار بدلنا ہوں گے، ورنہ ایک دن تم کوئی بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ امیر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات اب بھی موجود تھے۔ مطیع الدین اس کی بات پر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد امیر دوبارہ بولا، نہ جانے کیوں میرا دل تمہاری جانب سے مطمئن نہیں ہو رہا۔ آج میری دوربین نگاہوں نے جو منظر دیکھا ہے اس پر تمہاری شخصیت مشکوک ہو گئی ہے۔ تم کھل کر کیوں نہیں کہتے؟ ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو، حالانکہ میں بالکل بے ضرر ہوں؟ مطیع الدین اس کی بات پر چوکنا دکھائی دینے لگا۔ خیر چھوڑو، تم آرام کرو، امیر اٹھتے ہوئے بولا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ مطیع الدین کا لہجہ سرد ہو گیا۔ میں نے تمہیں کچھ دیر پہلے باور کرایا تھا کہ میں بڑا ضدی قسم کا آدمی ہوں۔ کسی کام کو ادھورا چھوڑ دینا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر بات واضح نہیں کرنا چاہتے تھے تو تمہیں اسے خود تک محدود رکھنا چاہیے تھا۔ اب جب بات لبوں تک لا ہی چکے ہو تو اسے مکمل کر کے ہی واپس جاؤ۔ میرا شک صحیح ہے کہ تم تاجر نہیں، تاجر کے بہروپ میں کوئی خطرناک شخص ہو، وہ سہم کر بولا۔ مطیع الدین اس کی تکرار پر سٹپٹا کر رہ گیا۔ میں ویسا بالکل نہیں ہوں جیسا کہ تمہارے ذہن میں بس چکا ہے۔ میں تو صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے ایسی کیا بات دیکھ لی ہے جس کے بعد تم مجھے مسلسل مشکوک سمجھنے پر مجبور ہو گئے ہو۔ مطیع الدین اس بار نرمی سے بولا، میں نے تمہارے ارد گرد کچھ مقامی لوگوں کو دیکھا ہے جو مختلف زاویوں سے تمہاری نگرانی کر رہے تھے۔ امیر نے انکشاف کیا تو مطیع الدین اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ اسے بھی دن کے مختلف اوقات میں اس طرح محسوس ہوا تھا، مگر اسے اپنا واہمہ قرار دیتے ہوئے وہ نظر انداز کر چکا تھا۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ لوگ میری ہی نگرانی کر رہے تھے؟ مطیع الدین نے سوال کیا۔ امیر نے غیر ارادی طور پر اس بات میں اشارہ کیا۔ اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مطیع الدین نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ تم میری تھوڑی سی مدد کرو۔ میں کل جب بازار جاؤں تو کسی ایسے ایک آدمی کی نشاندہی کر دینا۔ میں اس سے دریافت کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کیونکہ میں تو پہلی بار سمرقند آیا ہوں۔ امیر اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں اسے یقین آ گیا کہ نگرانی کرنے والوں کے بارے میں سن کر مطیع الدین خاصا حیران و پریشان ہے۔ اس نے بظاہر وعدہ کیا کہ وہ کل کسی ایسے فرد کی نشاندہی ضرور کرے گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد مطیع الدین کا ذہن تیزی سے متحرک ہو گیا۔ سمرقند میں اس کی نگرانی کرنے والے مقامی لوگ کون ہیں اور انہیں کیوں کر ایسی ضرورت محسوس ہوئی؟ ممکن ہے کہ یہ لوگ برقعی خان سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ سمرقند اسی کی سلطنت کا حصہ ہے۔ اس نے اپنے دماغ کو زیادہ استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا اور تمام معاملہ صبح کے لیے چھوڑ کر سکون سے بستر پر لیٹ گیا۔ جلیبت سامی میں موجود بیبرس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ اب معمولی سا توقف بھی مناسب نہیں۔ سلطان ملک المظفر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ حالات کے پیش نظر تو مناسب ہو سکتا ہے، مگر پیش قدمی ملتوی کر دینے سے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ہلاکو خان کی زندگی کی ڈور نہیں ٹوٹی تھی، بلکہ وہ صرف وطن واپس لوٹا تھا۔ قوی امکان تھا کہ وہ بہت جلد واپس آئے گا۔ ایسے حالات میں اثر نو تیاریاں کرنا خاصا دشوار ثابت ہو سکتا ہے۔
ممکن ہے کہ ہلاکو خان انہیں اتنی مہلت ہی نہ دیتا۔ تاتاریوں کے ظلم و ستم کے افسانے ابھی تازہ تھے اور لوگ اپنوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب دکھائی دیتے تھے۔ اگر توقف سے کام لیا جاتا تو ان کے جذبات سرد پڑ جاتے اور وہ دنیا داری میں ایسے الجھتے کہ ان کی توجہ دوبارہ جہاد کے لیے مبذول کرانا خاصا مشکل امر بن جاتا۔ بیبرس اپنے کانوں سے سلطان ملک المظفر کا فیصلہ سن چکا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اس کے حکم نامے کے موصول ہونے سے پہلے ہی روانہ ہو جاتا۔ اس نے اپنے خاص مملوک ساتھیوں کو اعتماد میں لے کر اپنا ارادہ ان پر ظاہر کیا۔ وہ لوگ پہلے ہی سلطان ملک المظفر سے نالان تھے۔ انہوں نے بیبرس کی حمایت کرتے ہوئے فوری روانگی کا مشورہ دے دیا۔ بیبرس کوچ کی تیاریوں کا حکم تو پہلے ہی دے چکا تھا۔ تمام لشکر روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا، خیمے تک سمیٹ لیے گئے تھے۔ بیبرس نے مملوک عمرہ کی رائے جاننے کے بعد تساہل سے کام نہیں لیا اور فوراً روانگی کا حکم جاری کر دیا۔ 27 شعبان 658 ہجری کو سہ پہر کے وقت بیبرس اپنی فوجوں سمیت جلیب السامی سے بلاد فلسطین کے لیے روانہ ہو گیا۔ بیبرس نے تیز رفتاری کا خاص خیال رکھا۔ سلطان ملک المظفر کی جانب سے وہ کسی قسم کا مراسلہ وصول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے دن سلطان ملک المظفر نے قاصد کو بیبرس کی جانب روانہ کیا تو وہ سیدھا جلیب السامی پہنچا۔ وہاں خالی چٹیل میدان دیکھ کر اس نے تیزی سے واپسی اختیار کی اور سلطان ملک المظفر کو بیبرس کی روانگی کی اطلاع دے دی۔ سلطان ملک المظفر یہ سن کر گمسم رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیبرس اسے بتائے بغیر ہی روانہ ہو جائے گا۔ اس کے خاص عمائدین نے جو کہ بیبرس سے عناد رکھتے تھے اسے یہ باور کرایا کہ بیبرس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے۔ بیبرس تک بھی ہلاکو خان کی وطن واپسی کی اطلاع مل چکی تھی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ آپ سے اس بارے میں اگلا حکم دریافت کرتا، مگر حلب کی ولایت کے حصول کے لیے اس نے خود غرضی کا ثبوت دیا ہے۔ اس کا یہ اقدام بلاد مصر کو بڑے خطرے سے دوچار کر سکتا ہے۔ انہوں نے استدعا کی کہ سلطان ملک المظفر بیبرس کی اس حرکت پر سختی سے سرزنش کرے اور بیبرس کو بغاوت اور سرکشی کے جرم میں کڑی سزا دی جائے۔ سلطان ملک المظفر پہلے ہی بیبرس کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھا۔ وہ اپنے عمائدین خاص کی باتوں سے متفق دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے فوراً قاصد کو بیبرس کے پیچھے روانہ کر دیا۔ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ بیبرس سے ملاقات کر کے اسے فوراً قاہرہ حاضر ہونے کا حکم دیا جائے۔ علاوہ ازیں بیبرس کو آگاہ کیا جائے کہ اسے سالاری کے عہدے سے معزول کیا جا چکا ہے اور سلطان ملک المظفر حالات کے پیش نظر کسی دوسرے امیر کا انتخاب کر کے اسے اس لشکر پر سالار مقرر کرے گا۔ سلطان ملک المظفر کے ذہن میں ایک نئی کہانی کے تانے بانے جنم لے چکے تھے، جس کے تحت وہ بیبرس سمیت ان تمام عمرہ سے بآسانی پیچھا چھڑا سکتا تھا جو طویل عرصے سے اس کی آنکھ کا کانٹا بنے ہوئے تھے۔ علاؤدین لولو ایک شام اپنی بہن ملکہ بدر منیر کے پاس موجود تھا۔ ہلاکو خان کی واپسی کی خبر اس کے لیے بڑی امید افزا ثابت ہوئی تھی۔ اسے اپنی دیرینہ خواہش پایا تکمیل تک پہنچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بڑے پرجوش انداز میں ملکہ بدر منیر کے کمرے میں پہنچا۔ ملکہ بدر منیر نے خیریت دریافت کی تو اس نے اپنی خواہش اس پر عیاں کر دی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ملکہ بدر منیر حیرت سے بولی۔ تم بخوبی جانتے ہو کہ سلطان بیبرس کو حلب کی ولایت لکھ کر دے چکا ہے، وہ اب تمہیں کیسے مل سکتی ہے؟ آپ ایک بار بات تو کر کے دیکھیے۔ اس وقت لوہا گرم ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ حلب کی ولایت مجھے منتقل کرنے میں انہیں کوئی آر نہیں ہوگی۔ میں کچھ سمجھی نہیں، تم جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہو ذرا کھل کر کہو، ملکہ بدر منیر چکرا کر بولی۔ سلطان محترم نے بیبرس کو حلب کی ولایت صرف اسی شرط پر لکھ کر دی تھی کہ اگر وہ تاتاری لشکر کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دے گا تو ہی یہ انعام کی صورت اسے ملے گی۔ اب جب کہ ہلاکو خان واپس لوٹ چکا ہے اور تاتاری لشکر سے مقابلے کی ضرورت باقی نہیں رہی تو ایسے حالات میں حلب کی ولایت کسی دوسرے کو دے دینا کوئی خاص بات نہیں ہے۔ علاؤدین لولو نے وضاحت کی۔ ملکہ بدر منیر کا چہرہ اس کی بات پر کھل اٹھا۔ علاؤدین لولو نے جب اپنی بہن کی کیفیت دیکھی تو اسے یقین ہونے لگا کہ اب حلب کی ولایت اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ سلطان ملک المظفر بھی وہاں آ پہنچا۔ سلطان ملک المظفر کی صورت دیکھ کر وہ دونوں کھڑے ہو گئے اور تعظیم دی۔ سلطان ملک المظفر نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنی اپنی نشستیں سنبھال لیں۔ خیریت ہے؟ آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔
ملکہ بدر منیر اپنائیت سے بولی۔ علاؤدین لولو بھی چونک کر سلطان کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے بیبرس کے بارے میں پریشانی لاحق ہے، وہ مجھے آگاہ کیے بغیر لشکر بلاد فلسطین کی جانب لے گیا ہے۔ سلطان ملک المظفر نے مختصراً کہا۔ یہ سن کر ان دونوں بہن بھائی کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ علاؤدین بے یقینی کے عالم میں بولا۔ جب آپ حکم جاری کر چکے تھے کہ اب لشکر کشی کی ضرورت نہیں، تو پھر اسے اپنے تئیں اتنا بڑا فیصلہ لینے کا اختیار کس نے دے دیا ہے؟ وہ میرے حکم کے پہنچنے سے پہلے ہی روانہ ہو چکا تھا۔ بہر کیف میں نے اس کے پیچھے خاصی دوڑا دیا ہے، سلطان ملک المظفر نے بتایا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ مجھ تک پہنچنے والی خبر صداقت پر مبنی تھی، علاؤدین لولو نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ سلطان ملک المظفر اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیسی خبر؟ سلطان ملک المظفر نے دریافت کیا۔ جس دن آپ کے پاس ہلاکو خان کی واپسی کی خبر پہنچی تھی، اسی دن مجھے یہ خبر ملی تھی کہ بیبرس شاہی دربار میں موجود تھا، مگر میں نے اسے محض افواہ سے تعبیر کیا، علاؤدین نے بتایا۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ بیبرس کو معلوم ہو چکا تھا کہ میں نے لشکر کشی کا ارادہ ترک کر دیا ہے، اسی لیے وہ میرے حکم کے پہنچنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو گیا تھا، سلطان ملک المظفر نے متفکرانہ انداز میں کہا۔ علاؤدین لولو نے اس پر ساتھ کیا۔ سلطان ملک المظفر یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ جس بات کو محض اتفاق سمجھے ہوئے تھا، وہ اسے باقاعدہ سازش دکھائی دی۔ اس کے خاص عمائدین نے بھی بیبرس کی اس حرکت کو اسی قسم کی سازش سے تعبیر کیا تھا۔ مجھے بیبرس کی بڑھتی ہوئی عسکری قوت دیکھ کر پہلے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اتنی زیادہ طاقت پا کر ضرور سرکشی اختیار کرے گا، سلطان ملک المظفر پشیمانی کے عالم میں بولا۔ سلطان محترم، ملکہ بدر منیر لولو بولی، آپ دل چھوٹا نہ کیجیے، بلکہ فوراً بیبرس کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائیے۔ ایسا ہی کچھ کرنا پڑے گا، سلطان ملک المظفر نے مختصراً کہا۔ اگر سلطان محترم مجھے اس مہم کی ذمہ داری سونپ دیں تو میرے لیے یہ باعث فخر ہوگا، علاؤدین لولو نے درخواست کی۔ اگر تم بیبرس کو گرفتار کر کے پابا زنجیر ہمارے سامنے پیش کر دو تو ہم نے جو کچھ اسے دینے کا وعدہ کیا ہے وہ ہم تمہیں بخش دیں گے، سلطان ملک المظفر نے مستحکم لہجے میں کہا۔ علاؤدین یہ سن کر مسرت سے پھولے نہ سمایا۔ اس کے دل کی مراد اتنی آسانی سے پوری ہو جائے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے تعظیم دیتے ہوئے سلطان ملک المظفر کو یقین دہانی کرائی کہ وہ ہر قیمت پر بیبرس کو گرفتار کر کے لائے گا۔ سلطان اس کے حلف پر مطمئن دکھائی دینے لگا۔ وہ کسی بھی قیمت پر بیبرس کو اپنی راہ سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ حلب کی ولایت بیبرس کی موت کے بدلے میں کوئی زیادہ چیز نہیں تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ علاؤدین لولو اور ملکہ بدر منیر کی گفتگو کچھ دیر پہلے سن چکا تھا۔ 10 رمضان المبارک 658 ہجری کو بیبرس اپنے 1 لاکھ کے قریب اسلامی لشکر کے ساتھ عین جالوت پہنچ کر قتیبہ خان کے مقابلہ قائم زن ہو گیا۔ اس کے لشکر میں صرف 25,000 مکمل تربیت یافتہ مملوک سپاہی تھے، جبکہ باقی لوگ پوری طرح تربیت یافتہ نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی خدمات اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے پیش کر رکھی تھیں۔ قتیبہ خان کو جب بلاد مصر کے لشکر جرار کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ ان کی جرأت مندی پر بے حد حیران ہوا۔ اس نے ان کی تعداد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد نہایت موسیقی خیز انداز میں اسلامی لشکر کا تمسخر اڑایا۔ تاتاری سپاہی اس قدر پر اعتماد دکھائی دیتے تھے کہ وہ اسلامی لشکر کی جانب دیکھ کر بلند آواز میں قہقہ لگاتے اور بڑے فخر سے کہتے کہ بلاد مصر کا برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے خودکشی کرنے کے لیے اپنی انسانی کھیتی ہمارے سامنے پیش کر دی ہے تاکہ ہم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر واپس پیش کر دیں۔ بیبرس نے میدان جنگ کا مکمل جائزہ لیا اور اسے جنگی لحاظ سے اپنے لیے موزوں پایا۔ وہ 2 دفعہ بھیس بدل کر قتیبہ خان کی تاتاری لشکر میں گیا اور وہاں کی کیفیت کا جائزہ لیتا رہا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن بیبرس بے خوف طبیعت کا مالک تھا۔ اسے اپنے امور کے سلسلے میں اڑتی ہوئی خبروں پر یقین نہیں تھا۔ تاتاری لشکر کی لاپرواہی دیکھتے ہوئے اس نے اپنی منصوبہ بندی تشکیل دی۔ وہ وقت ضائع کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ تاتاری انتظامات سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے لشکر میں پرجوش خطاب کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اسلامی لشکر روزے کی حالت میں تھا۔ بیبرس نے اس مقدس مہینے کی مناسبت سے مجاہدین اسلام کے جذبات کو اتنا بھڑکایا
کہ وہ سر دھڑ کی بازی لگانے پر تلے دکھائی دیے۔ 14 رمضان کو بیبرس کے پاس ملک المظفر کا حکم پہنچا کہ وہ فوراً قاہرہ واپس پہنچے اور اسے سالاری کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے۔ بیبرس کے لیے یہ بڑا نازک مرحلہ تھا۔ اس نے اپنے مملوک ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے میدان جنگ سے ہٹنے کو بزدلی قرار دیتے ہوئے حکم عدولی پر زور دیا۔ سلطان ملک المظفر کے قاصد کو گرفتار کر کے قید کر لیا گیا، البتہ اس کے ساتھ عمدہ سلوک روا رکھا گیا۔ اسی رات بیبرس نے اپنے ساتھیوں سے سر جوڑ کر حالات کے پیش نظر فوری فیصلے کیے۔ اس نے تاتاری لشکر کی خامیوں اور کمزوریوں کا نقشہ جب ان کے سامنے کھینچا تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ بیبرس نے اس نشست میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہونے والی صبح کو معرکے کا آغاز ہو جائے گا۔ وہ بھرپور انداز میں تاتاری لشکر پر ضرب لگانا چاہتا تھا۔ بیبرس نے مملوک عمرہ کے ساتھ قلب، میمنہ اور میسرہ کے علمبرداروں کا بھی تعین کر لیا۔ ایک کے بعد دوسرے کا نام مقرر کیا گیا۔ بیبرس نے خود کو ہراول دستے میں رکھا تھا جو کہ تمام حصوں میں ضرورت پڑنے پر بھرپور انداز میں مدد کرتا رہے گا۔ گلفقوش اس قید خانے کی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک طویل عرصہ بیت چکا تھا، مگر اسے آج تک یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ آخر شیخ کبیر الدین اس سے کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ اسے واقعی اپنی شریک حیات بنانے کا خواہش مند تھا تو وہ کون سی وجہ تھی جو اسے اس قدر تاخیر سے کام لینے پر مجبور کیے ہوئے تھی۔ وہ اس عالیشان قید خانے میں بالکل بے یار و مددگار تھی۔ شیخ کبیر الدین کلی اختیار رکھتا تھا کہ اپنے ہر ارادے کو عملی جامہ پہنا سکتا۔ عالم تنہائی میں وہ عالیشان محل نما کمرہ گلفقوش کو کسی عذاب خانے سے کم نہیں دکھائی دیتا تھا، جہاں اسے کوئی جسمانی اذیت تو نہیں پہنچ رہی تھی مگر ذہنی طور پر مسلسل پریشان کیا جا رہا تھا۔ روزانہ وقت پر اسے بیدار کیا جاتا، کھانے کی تشت پیش کی جاتی اور پھر صرف خالی برتن لینے کے لیے ہی کوئی آتا۔ یہ سلسلہ مخصوص باقاعدگی کے ساتھ جاری تھا۔ روزانہ گلفقوش پرانی یادوں کے محور میں اتر جاتی اور حالات کی بکھری کڑیاں ملانے کی سعی کیا کرتی تھی۔ قید خانے کی پش مردگی زندگی نے اس کے ذہن کے پردوں سے ماضی کے کئی نقوش مٹا ڈالے تھے۔ اپنوں کے چہرے دھندلے پڑ چکے تھے۔ سرائے کی گلیاں اور بازار بھی آہستہ آہستہ اس کے دماغ سے محو ہو رہے تھے۔ یہ کیسی زندگی تھی؟ وہ کبھی کبھی اکتا کر چیختی چلاتی، مگر اس کے جذبات کا بفرا ہوا یہ طوفان کمرے کے در و دیوار سے سر پٹکتا اور پھر موت کی خاموشی کی آغوش میں اتر کر اس کا حصہ بن جاتا۔ شیخ کبیر الدین کی صورت بھی گلفقوش کو عرصے سے نہیں دکھائی تھی۔ کبھی تو اسے یوں لگتا کہ جیسے وہ اسے یہاں پھینک کر بھول چکا ہے۔ گلفقوش کبھی کبھی حساب کتاب لگانے کی کوشش کرتی کہ اسے یہاں پڑے ہوئے کتنا عرصہ بیت چکا ہے، مگر وہ خود میں الجھ کر رہ جاتی۔ گلفقوش نے کئی بار کھانا لانے والے غلاموں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ ایسے پکے تھے کہ گلفقوش کی چیخ و پکار کا ان کی صحت پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ شاید کھانے کی تشت رکھنے اور جھوٹے برتن لے جانے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں جانتے تھے۔ کبھی تو یوں لگتا کہ جیسے وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں۔ گلفقوش نے ان کی آنکھوں میں کئی بار دھول جھونکنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی بلا کے ہوشیار تھے، گلفقوش کے ہر پینترے کو ناکام بنا دیتے۔ کبھی کبھار گلفقوش احتجاجاً کھانا ویسے کا ویسا پڑا رہنے دیتی۔ خالی برتن لینے کے لیے آنے والا غلام تشت میں دیکھنے کی کوشش بھی نہ کرتا کہ کھانا ویسا ہی پڑا ہے۔ وہ اطمینان سے تشت اٹھاتا اور خاموشی سے واپس لوٹ جاتا۔ ایک آدھ مرتبہ گلفقوش نے کھانا واپس لے جانے والے کو روک کر کھانا واپس رکھنے کے لیے کہا۔ وہ اسی بہانے سے اس کا منہ کھلوانا چاہتی تھی، مگر غلام نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اپنی راہ لی۔ ساری رات گلفقوش بھوک کی شدت سے نڈھال رہی۔ گلفقوش اپنا ہر حربہ آزما چکی تھی، مگر اسے اپنی رہائی کی کوئی صورت نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ بالآخر اس نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ اس خوفناک زندگی سے بہتر ہے کہ وہ شیخ کبیر الدین کی بات مان لے۔ کم از کم اسے باہر کی فضا میں جینے کا موقع تو ملے گا اور اس بند کمرے کی گھٹن سے تو نجات ملے گی۔ اس دن جب غلام کمرے میں داخل ہوا تو وہ خاموش بیٹھی رہی۔ غلام نے اس کے پرسکون لہجے پر اچٹتی نگاہ ڈالی اور کمرے کے وسط میں پڑی ہوئی تپائی پر کھانے کی تش رکھ دی۔ وہ جب واپس لوٹنے لگا تو گلفقوش کھنکار کر تیز آواز میں مخاطب ہوئی، سنو، میں جانتی ہوں کہ تم آج بھی حسب سابق میری بات کا کوئی جواب نہیں دو گے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تم میرا پیغام شیخ کبیر تک پہنچا دو۔
غلام اس کی بات پر ٹھٹک کر رک گیا اور پلٹ کر سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے کھا جانے والے لہجے میں بولا، لڑکی اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اگر دوبارہ آقا کا پاک نام ایسی بدتمیزی سے لیا تو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ اس کا لہجہ اتنا خونخوار تھا کہ گلفخوش کو ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نہیں جانتی کہ تمہارے آقا کی حیثیت کیا ہے، مگر تم اسے جا کر کہہ دو کہ گلفخوش کو اس کی ہر شرط منظور ہے۔ وہ سنبھل کر مضبوط لہجے میں بولی، لڑکی میرے آقا کو اب تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم شکر ادا کرو کہ ابھی تک تمہاری عصمت داغدار نہیں ہوئی، ورنہ میرا آقا تو تم جیسی قیدی لڑکیوں کو صرف ایک غلام کے حوالے نہیں کرتا بلکہ 10-20 غلاموں میں بانٹ دیتا ہے، اور وہ ان کی شجاعت و مردانگی کا شکار ہو کر قبر میں اتر جاتی ہیں۔ گلفخوش اس کی بات سن کر سہم سی گئی۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے غلام کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس میں شک نہیں تھا کہ شیخ کبیر ایسا ویسا کچھ کر گزرتا تو اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، وہ غلام مڑ کر تیز قدموں سے واپس باہر نکل گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ کسی غلام سے بات کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، مگر اس کی بات ادھوری تھی۔ وہ شیخ کبیر کو کسی طرح اپنے پاس بلوانا چاہتی تھی، مگر غلام کے تیور کچھ اور کہہ رہے تھے۔ اگلی صبح مطیع الدین یہ جان کر بھونج کر رہ گیا کہ اس کے ساتھ آنے والا قافلہ نماز فجر کی ادائیگی کے فوراً بعد عجلت میں وہاں سے روانہ ہو چکا ہے۔ رات کو امیر قافلہ اس سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ صبح وہ ان کے چہروں کی نشاندہی کرے گا، جو گزشتہ روز اس کی پراسرار انداز میں نگرانی کرتے تھے، مگر یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ وہ قافلے کی عجلت میں روانگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر ایسی کون سی وجہ تھی کہ امیر قافلہ نے یوں چوروں کی طرح فرار ہونے پر ترجیح دی؟ بہرحال اس معاملے کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ضرور موجود تھا۔ مطیع الدین نے سرائے کے مالک سے بھی سوال جواب کیے، مگر وہ بھی کوئی خاص وضاحت نہ کر پایا۔ مطیع الدین ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر یوں ہی بے مقصد بازار کی جانب نکل گیا۔ وہ ان چہروں کی تلاش میں گھومنے لگا جو اس کے تعاقب میں رہتے تھے۔ اس کے ذہن میں یہ سوال ہنوز باقی تھا کہ اس کی نگرانی و تعاقب کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ وہ یہی معلوم کرنے کی غرض سے آوارہ گردی کرتا رہا۔ تجارت سے اسے کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی، ورنہ وہ مال لیے تاجروں کے پاس بیٹھا دکھائی دیتا۔ وہ سمرقند کے مختلف بازاروں میں بلا مقصد گھومتا رہا، مگر اسے کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی جس پر وہ چونک جاتا۔ جب سورج آگ برسانے لگا تو مطیع الدین ایک قہوہ خانے کی جانب بڑھ گیا۔ دوپہر ہو چکی تھی، مگر مطیع الدین کو اپنی مہم میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں قہوہ خانے کی سیڑھیاں چڑھ کر بالائی منزل پر پہنچ گیا۔ بالائی منزل کی بالکونی میں بیٹھنے کا خاص انتظام موجود تھا۔ لوگ موسم کی تیزی کے باعث ایسی بالکونیوں میں بیٹھ کر کچھ وقت گزارتے تھے۔ یہاں ہوا کے لطیف جھونکے گرمی کے اثر کو کسی حد تک کم کر دیتے تھے۔ مطیع الدین خاموشی سے ایک جانب بیٹھ گیا۔ قریب ہی کچھ دوسرے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے مطیع الدین پر ایک نظر ڈالی اور پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ ایک خادم اس کی جانب بڑھا اور تپائی پر پانی کی سراہی اور مٹی کا پیالہ رکھتے ہوئے مزید دریافت کی۔ مطیع الدین نے اسے قہوہ لانے کی ہدایت کی۔ کچھ دیر بعد قہوہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ قہوے کی چسکیاں لینے لگا۔ اس کا ذہن پوری طرح متحرک تھا۔ وہ اپنے گرد و نواح میں موجود لوگوں کو کنکھیوں سے دیکھتا رہا۔ قہوہ خانے میں بیٹھے اسے کافی دیر گزر گئی۔ کئی لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور کئی نئے چہروں نے ان کی جگہ نشست سنبھال لی۔ مطیع الدین نے کچھ دیر بعد خادم کو کچھ کھانے کے لیے لانے کے لیے کہا۔ قہوہ خانے میں بیٹھے سہ پہر ہو چکی تھی۔ مطیع الدین کھانا آنے پر اس میں مصروف ہو گیا۔ اچانک اس کو اپنے قریب آہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے تیزی سے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک سیاہ پوش شخص دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ سیاہ عمامے میں چھپ کر رہ گیا تھا، البتہ لٹکتی ہوئی کھچڑی داڑھی کسی قدر دکھائی دے رہی تھی۔ مطیع الدین نے مستفسرانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا میں یہاں کچھ دیر کے لیے بیٹھ سکتا ہوں؟ اس کی بھاری بھرکم آواز مطیع الدین کے کانوں میں پڑی۔ مطیع الدین نے پل بھر کے لیے کچھ سوچا اور پھر اسمات میں گردن ہلا دی۔ نوارد اپنا لباس سمیٹتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مطیع الدین نے اسے کھانے کی پیشکش کی تو اس نے صرف قہوہ پینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مطیع الدین نے خادم کو اس کے لیے قہوہ لانے کی ہدایت کی۔ مطیع الدین نے نوارد کے چہرے کے خد و خال دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی کوشش میں ناکام رہا۔
نوارد نے اپنا چہرہ کچھ ایسے انداز میں چھپا رکھا تھا کہ امامے کا کپڑا کافی آگے تک بڑھ چکا تھا۔ مطیع الدین اس کے پراسرار انداز پر پر یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ شخص اسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو اس کی غیر محسوس انداز میں نگرانی کر رہے ہیں۔ مطیع الدین نے کھانا کھانے کے دوران اس سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی نوارد نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جب مطیع الدین کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ دھو کر مڑا تو نوارد اسے قہوے کی چسکیاں لیتا ہوا دکھائی دیا۔ نوارد نے فوراً فیصلہ کیا کہ اسے خود ہی سلسلہ کلام بڑھانا چاہیے۔ برادرم، یہ آپ نے امامے کو اتنا کیوں پھیلا رکھا ہے؟ ذرا چہرے کو ہوا لگنے دیں، گرمی خاصی زیادہ ہے۔ تمہیں میرا چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تم میرے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو، نوارد اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بھلا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہارے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہوں؟ مطیع الدین نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے بنانے کی کوشش مت کرو، بہرحال اب ہمیں کام کی بات کی طرف آ جانا چاہیے۔ کیسا کام؟ مطیع الدین اس کی بات پر الجھن کا شکار دکھائی دیا۔ یقیناً تمہیں یہ یاد نہیں رہا، ہماری پہلے بھی ایک ملاقات ہو چکی ہے، ورنہ تم اتنی حیرت کا اظہار نہ کرتے۔ نوارد قہوے کی خالی پیالی تپائی پر رکھتے ہوئے بولا۔ مجھ سے اگر تم یوں ہی حیران کرنے والی باتیں کرتے رہے تو غالب امکان ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد میں یہ سوچنے لگوں کہ سمرقند کا والی تو میں ہی ہوں اور یہ بات مجھے معلوم نہیں۔ مجھے تمہاری بات پر ہنسی نہیں آئے گی کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم اس وقت اپنے اندرونی انتشار و اضمحلال میں قابو پانے پر مصروف ہو۔ یہ کسی حد تک اچھی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں کام کی بات کی جانب آ جانا چاہیے۔ مطیع الدین کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے نہایت گھاک اور ذہین آدمی ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ میں نے سرائے میں تمہیں ہدایت کی تھی کہ تم میری چیز واپس کر دو، تم اسے قبضے میں رکھ کر کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، نوارد نے سر لہجے میں کہا۔ کون سی چیز؟ مطیع الدین غیر متوقع جملے پر گڑبڑا سا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ وہی سیاہ پوش ہوگا جو اسے حل دے کر فرار ہو گیا تھا۔ تم حواس کھو رہے ہو، خود پر قابو رکھو اور اطمینان سے میری بات کا جواب دو کہ میری چیز کی واپسی کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے، نوارد نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تم جو کوئی بھی ہو نہایت احمق اور فضول شخص ہو، مطیع الدین سنبھل کر تیز لہجے میں بولا۔ تمہاری سمجھ میں یہ کیوں نہیں آتا کہ جب تک مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں بتاؤ گے جو میرے پاس ہے، میں بھلا کیسے تمہیں جواب دے سکتا ہوں؟ میرے پاس جانے کتنے لوگوں کی چیزیں ہوں گی۔ مجھے چکمہ دینے کی کوشش نہ کرو، اگر تم اس چیز کے بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتے ہوتے تو یہاں کیا لینے آتے؟ وہ دھیمی آواز میں غراتے ہوئے بولا۔ تم اگر صاف لفظوں میں اپنا مدعا بیان کر سکتے ہو تو بہتر ہے، ورنہ میرے پاس تم جیسے بیکار لوگوں کے لیے ذرا سا بھی وقت نہیں، مطیع الدین نے بیزاری کا اظہار کیا۔ تم اچھی طرح سوچ لو، میں پھر آؤں گا، وہ اجنبی اٹھتے ہوئے بولا۔ جانے سے پہلے میری بات غور سے سن لو، تم آج پھر بات کو نامکمل چھوڑ کر جا رہے ہو۔ میں تمہاری کسی ایسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا جو میرے پاس ہو، اور یہ سن لو کہ اگر تم آئندہ یہ بیہودہ سوال کے لیے میرے سامنے دوبارہ آئے تو اچھا نہیں ہوگا، مطیع الدین نے اسے متنبہ کیا۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ کس کے لیے اچھا ہے اور کس کے لیے برا، نوارد نے سپاٹ لہجے میں کہا اور دھیمے قدموں سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ مطیع الدین الجھے ہوئے انداز میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا، پھر اس نے سرعت سے ادائیگی کی رقم گن کر تپائی پر رکھی اور خادم کو اشارہ کرتے ہوئے اجنبی کے پیچھے لپکا۔ وہ آج اس پراسرار راز کی ساری گرہیں کھول دینا چاہتا تھا۔